السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیشہ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور ظاہری، باطنی، روحانی اور جسمانی تکالیف سے محفوظ اور شفا یاب فرمائے۔ آج میں آپ کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پیدائش اور موت کے بارے میں کچھ شیئر کروں گی، اور مجھے یقین ہے کہ جب آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں یہ باتیں جانیں گے تو آپ کو بھی میری طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام سے محبت ہو جائے گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی پہلی سانس لینے والی زندہ مخلوق ہیں۔ آپ اللہ کی پہلی مخلوق ہیں جس کو روح دی گئی، بغیر کسی ماں باپ کے پیدا کیا گیا۔ انہیں کیسے پیدا کیا گیا؟ آپ جانتے ہیں کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ زندگی کے شروع میں کیا کرتے ہیں؟ شور و گل کرتے ہیں، چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ملائکہ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا تو سید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ملائکہ کو تخلیق کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسے ہی جب جبرائیل علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کلمہ کہا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں کسی ایک فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے یعنی حاملین عرش کے بارے میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ وہ کیسے ہیں۔ ان فرشتوں کی کان کی لوح اور کندھے کے درمیان کا فاصلہ 700 سال کی مسافت تک کا ہے۔ اب آپ خود امیجن کریں ذرا، 700 سال کی مسافت تک، کان کی لوح سے کندھے تک کا فاصلہ۔ ایک عام انسان کی کان کی لوح سے کندھے تک کا فاصلہ کتنا ہوتا ہے؟ ایک بالشت یا بالشت سے بھی کم، اور ان کا کتنا؟ 700 سال کی مسافت۔ ابن خزیمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ایک پرندہ اس سفر جو کہ 700 سال کا ہے اڑ کر طے کر سکتا ہے۔ تو ہم کیسے اندازہ کریں گے کہ سب سے بڑا فرشتہ کون سا ہے اور چھوٹے فرشتے کون سے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہے، یعنی وہ کتنے بڑے ہیں؟ امام سیوطی رحم اللہ فرماتے ہیں جتنا بڑا کام فرشتے کو سونپا جاتا ہے اتنا بڑا ہی فرشتے کو بنایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ان فرشتوں سے بھی بڑے ہیں، یعنی کہ فرشتوں میں سب سے بڑے ہیں۔ ان کا یہ امتیاز اس لیے ہے کہ ان کے ذمہ کام بھی سب سے اہم اور بڑے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی قوم، یعنی پورے علاقے کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں میں سے ایک پر کی نوک سے تباہ کر دیا گیا۔ آپ سب جانتے ہیں نا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیسے اس بستی کو اٹھایا اور پلٹ کر زمین پہ پھینک دیا۔ ان کو زمین سے اوپر اٹھایا گیا اور تباہ کر دیا گیا۔ اس سے جبرائیل علیہ السلام کی طاقت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کتنے طاقتور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے عرش کے نیچے رہتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام جب اپنی پوری اور اصلی حالت میں ہوتے ہیں تو کیسے لگتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے 600 پر تھے اور انہوں نے پورے افق کو ڈھانپا ہوا تھا، اور وہ ایک تخت پر بیٹھے ہوئے تھے جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ صرف وہ 600 پر پھیلے ہوئے تھے بلکہ ان سے مسلسل یاقوت اور موتی گر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور جبریل کے پروں کا رنگ سبز تھا اور ان کے پاؤں کے تلووں کا رنگ بھی سبز تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ۔ کتنے بڑے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور پھر ان کو پیدا کرنے والا ہمارا رب وہ کتنا بڑا اور عظیم ہے۔ اور پھر دیکھیں کوئی بھی ایسے پیغمبر نہیں جنہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پڑھا نہ ہو۔ اگر آپ قصص الانبیاء پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی نہ کسی حالت میں آپ انبیاء علیہ السلام کے پاس موجود ہوتے تھے، کیونکہ آپ کو 1,24,000 انبیاء کی طرف بھیجا گیا ہے۔ مسند امام احمد کی حدیث کے مطابق 1,24,000 انبیاء ہیں جن میں 315 رسول ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کو ان سب کی طرف بھیجا گیا
کہ ان کو پڑھائیں، سکھائیں، ان کی مدد کریں، ان کی حفاظت کے لیے موجود رہیں۔ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو آدم علیہ السلام سے اللہ نے ڈائریکٹ بات نہیں کی، بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے درمیان بات چیت کا ذریعہ تھے۔ جب آدم علیہ السلام وفات پا گئے، اب انسانوں کو نہیں پتا تھا کہ کیا کریں، کیونکہ اس سے پہلے انسانوں نے کبھی موت کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے آدم علیہ السلام کے بدن کو غسل دیا، انہوں نے آدم علیہ السلام کو کفن دیا، دفن بھی کیا۔ تو جبرائیل بہت شروع سے ہی، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی تھے۔ اور بخاری کی ایک طویل حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ہاجرہ جو کہ صفا مروہ کے درمیان اپنے بچے کے ساتھ بھاگ رہی تھی اس بیابان جگہ پر کہ کوئی مل جائے جہاں کوئی نہیں تھا، آپ نے فرمایا انہوں نے ایک آواز سنی اور کہا کہ سامنے آؤ اگر تمہارے پاس کوئی بھلائی ہے، تو وہ اچانک جبرائیل علیہ السلام تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل تھے جنہوں نے اپنی ایڑی سے ضرب لگائی تو پانی زمین سے پھوارے کی طرح نکلنے لگا جو کہ زمزم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم کرے کہ انہوں نے کنواں بنایا اس خوف سے کہ ہر جگہ پانی نہ پھیل جائے، اگر وہ ایسا نہ کرتی تو ساری دنیا زمزم سے تر ہو جاتی۔ اب سبحان اللہ، زمزم کے موج سے کوئی دیکھیں، آپ کو پتا ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے؟ بہت ہی چھوٹا سا کنواں ہے، صرف 3/8 فٹ کا ہے، اور ایک ریسرچ کے مطابق یہ 8,000 لیٹر ہر سیکنڈ میں پمپ کرتا ہے۔ 8,000 لیٹر مطلب 691 ملین ہر روز۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے لوگ روز زمزم کو استعمال کرتے ہیں اور وہ کبھی خشک نہیں ہوا۔ یہ صرف جبرائیل علیہ السلام کی پاؤں کی ضرب سے ہوا۔ تو یہ ایک طرح کا تعلق ہے ہر مسلمان کا کہ وہ زمزم پیتا ہے۔ تو ہم سب کا ایک قسم کا تعلق حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر مکمل کر لی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ ہمیں طریقہ بتا، یعنی حج کے مناسک سکھا۔ یہ ہم آیت قرآن مجید میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور جبرائیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حج کیا، قدم با قدم آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حج کیا۔ اور جب شیطان نے انہیں جمرات کی جگہ پر ورگلایا تو جبرائیل ہی تھے جنہوں نے ابراہیم کو بتایا کہ شیطان کو کنکریاں مارو۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو دیکھتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی یوسف علیہ السلام کو حضرت جبرائیل کے ساتھ منسلک کیا ہے؟ پورے واقعے میں، پوری کہانی جب ہم پڑھتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کہیں بھی اس کہانی میں نظر نہیں آتے، مگر وہ وہاں تھے۔ معلوم ہے کہ وہ کب موجود تھے؟ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں پھینکا تو یوسف علیہ السلام کنویں کی تہ میں ایک ایسے آدمی کے ہاتھوں میں گرے جن کو یوسف علیہ السلام نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ جبرائیل تھے۔ آپ نے یوسف علیہ السلام کو سختی سے نیچے گرنے سے بچایا کیونکہ اللہ یوسف علیہ السلام کو ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کی مدد روح القدس کے ساتھ کی۔ اللہ نے اس کو ایک احسان کے طور پر بھی فرمایا کہ میں نے تمہاری مدد کی روح القدس کے ساتھ۔ صرف ایک فرشتہ ہی رسول کو جنت لے جا کر واپسی لے کر آ سکتا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کے لیے تیار کیا گیا تو وہ جبرائیل ہی تھے جنہوں نے آپ کو جنت میں پہنچایا اور آپ کا بدل سولی پر چڑھا دیا گیا۔ اور بھی بہت ساری معلومات ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو نبی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک پوری زندگی کا سفر کیا، وہ بھی انشاءاللہ میں اپنی آئندہ آنے والی ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب میری نیکسٹ ویڈیو کا بے چینی کے ساتھ انتظار کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔